زندگی میں مجھے بھی دیکھے نا ٹی وی میں کسی عورت کے ساتھ میں کسی پروگرام پہ بیٹھا ہوں تو آپ بالکل لحاظ نہ کریں، آپ بالکل وہ چینل بند کر دیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں، میرے لیے کوئی مفتی دلیل نہیں ہے۔ تو عورت کے ساتھ بیٹھا ہے پروگرام میں نے تو وہ والا قرآن پڑھا جس میں اللہ کریم نے کہا عورتیں آ جائیں تو مرد نظریں نیچی کر لیں۔ ہم نے تو وہ والا قرآن پڑھا جس میں حکم ہے کہ مرد آئے تو عورت اپنی نظر نیچی کر لے۔ تو جہاں علامہ صاحب کے سامنے لڑکی بیٹھی ہے ٹی وی میں انٹرویو لے رہی ہے، وہاں نظریں نیچی ہوتی ہیں؟ کہاں سے فتویٰ آیا؟ حضرت جنید بغدادی تو فرمایا کرتے تھے کہ حسن بصری پڑھانے والا ہو، رابعہ بصری پڑھنے والی ہو، تو پھر بھی ان کو بغیر پردے کے پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم ہو، اللہ کو بھی قسم اٹھانے کی ضرورت، مالک کریم کو بھی کیا حاجت ہے کہ وہ قسم اٹھائے، لیکن تاکید کر کے بات ذہن میں اتارنے کے لیے۔ انسان کا مزاج ہوتا ہے نا، جس بات پہ قسم اٹھائی جائے اس کو انسان سمجھتا ہے زیادہ پکی ہے، تو طبع انسانی کے مطابق بات کی۔ فرمایا والعصر، زمانے کی قسم ہو، انسان کو پیدا کرنے والا رب قسم اٹھا کے انسان کی ایک بات کرتا ہے، والعصر، مجھے قسم ہو زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان کو پیدا کرنے والا رب فرماتا ہے بے شک انسان خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں۔ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں بڑا سیٹ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بڑا کامیاب، یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن پیدا کرنے والا رب، انسان کو بنانے والا، اس کو جاننے والا رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم ہو یہ نقصان میں ہے۔ اور خسارہ اس خسارے کو نہیں کہتے کہ لوگ کہتے ہیں میں نے کاروبار کیا تھا تو نفع نہیں ہوا، نقصان ہوا۔ خسارہ اس خسارے کو کہتے ہیں جو اصل مال بھی ضائع ہو جائے، راس المال بھی ضائع ہو جائے تو کہتے ہیں خسارہ ہوا، یعنی اس کے پاس جو تھا اس میں بھی یہ خسارے میں کہ یا اللہ سارے خسارے میں ہے؟ فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا، جن میں 4 صفتیں پائی جائیں وہ نہیں خسارے میں۔ ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ الا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جن کا ایمان مضبوط ہو، جن کا عقیدہ ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اسی کی تقدیر کا غلبہ ہے، اب کریم ذرے ذرے کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے یہی حال میرے لیے بہتر ہے۔ انسان محنت پوری کرے، نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دے، اسباب سارے جمع کرے، بھروسہ اپنے اللہ تعالیٰ پہ کرے، عقائد کے لحاظ سے پختہ ہو، اور پھر اس کا عقیدہ ہو کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کائنات میں سب سے عرفہ والا، عظمتوں والے، شانوں والے، بلندیوں والے، رفعتوں والے، کائنات کے امام، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، فرشتوں کے امام، محبوب مطلق اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی۔ نظریاتی پختگی حاصل ہو، عقائد پختہ ہو، ایمان میں عقائد پوری طرح داخل ہے، عقائد اہل سنت کا پابند ہو بندہ۔ پھر ایک اور بنیادی عقیدہ ہے، اسی ضمن میں سارے عقائد آ جاتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان ہو، اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان ہو، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہو، لیکن ایک بنیادی عقیدہ جس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے، اس پر انسان کا ایمان ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ اگر آخرت پر ایمان کمزور ہو جائے تو دنیا میں جتنے بھی عمل ہم کرتے ہیں یہ سارے کمزور ہو جائیں۔ یہ جو لوگ ڈپریشن میں، ٹینشن میں، انزائٹی میں چلے جاتے ہیں اور ایک بات بار بار کرتے ہیں کہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے،
آخر بڑی ہی کوشش کے بعد میں ہی ناکام کیوں رہ گیا؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ کامیابی پتہ کیا ہے؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے، کامیاب وہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب جنت بنایا ہے۔ جو جنتی ہے وہ کامیاب ہے، جس کو اپنی آخرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فکر سلیم دی ہے، راہ ہدایت دی ہے، اعمال حسنہ پر استقامت دی، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں محنت اپنی آخرت کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہا ہوں، جد و جہد میری اپنی قبر کے لیے، حشر کے لیے، آخرت کے لیے۔ آخرت پر جس بندے کی توجہ ہے وہ بندہ کامیاب۔ اس لیے دنیا میں اگر دنیاوی طور پر کوئی ناکامی آ بھی جائے تو کوئی اتنی بڑی ناکامی نہیں ہے، اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ تو عقائد مضبوط ہو، اور پھر عقائد اہل سنت کی پابندی اس کے پاس موجود ہو، نہ رفس کی طرف اس کا رجحان ہو، نہ خارجیت کی طرف اس کا رجحان ہو، اس کے نظریات ستھرے ہوں، اجلے ہوں، خوبصورت ہوں، وہ رسول پاک کی ذات گرامی کی پوری غلامی کرنے والا وہ شخص، تو اس کے نظریات اعلیٰ ہوں۔ تو فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیا۔ اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی، دو صفتیں اور بھی پیدا کریں۔ یہ دو باتیں ان کی اپنی ذات تک تھی، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو باتیں ان کے اپنے لیے تھی۔ اب وہ سوسائٹی کو کیا دے؟ دو کام معاشرے کے لیے بھی کریں، وتواصوا بالحق، حق بات کی نصیحت کریں وہ معاشرے، خیر کی بات کی نصیحت کریں، وائرل باتیں نہ کریں۔ آج کل یہ موضوع چل رہا ہے تو ذرا میں اس پر بولوں گا تو کچھ ویوز میرے بھی بڑھ جائیں گے۔ وائرل باتیں نہیں کریں، وتواصوا بالحق، وہ حق بات کی نصیحت کریں، کلمہ حق کہیں اور حکمت کے ساتھ کہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دانائی کے ساتھ کہیں، لوگوں کو سمجھانے کی نیت سے کہیں، کلمہ حق ان کی زبان پر آئے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو، پھر آپ لوگوں کو امر بالمعروف کریں، پھر نہیں عن المنکر کہیں، اور وہ بھی بندہ دیکھ کے نہیں۔ اگر امیر آدمی غلطی کر رہا ہے تو پھر آپ خاموش ہے، اور کسی غریب کو کرتے دیکھ لیا ہے تو آپ نے دینی حکمت کو بھی پیش نظر نہیں رکھا اور اسے رسوائی کر دیا، آپ نے اسے سخت ترین تکلیف سے گزار دیا ہے۔ حق بات کی نصیحت کریں، اور جو لوگ حق بات کہتے ہیں نا ان پر تکلیف بھی آتی ہے، تکلیف آتی ہی ہمیشہ حق کہنے والوں۔ تو چونکہ میدان لگایا ہے، اب حق میں نکلے ہو، اب تم نے سفر شروع کیا ہے تو بھئی پیروں پہ چھالے تو پڑیں گے، سفر کرو گے تو تھکاوٹ تو ہوگی، کوئی رستہ طے کرو گے تو گرد تو پڑے گی، اگر کسی سمت تیز دوڑو گے تو مخالف سمت سے ہوا تو تیز آئے گی۔ اب وہاں گھبرانا نہیں، کمزور نہیں پڑنا، تھکی باتیں نہیں کرنی۔ اب ایسا نہ ہو کہ تم نے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ چار صفات پیدا کریں تو خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ساری دھوکہ ہے، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک دھوکہ۔ دنیا بنانے والا خود فرما رہا، یہ بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکہ ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عمل کی جگہ بنایا ہے، دار الاسباب بنایا ہے، نیکی کرنے بھیجا ہے،
हुकूकुल इबाद अदा करने हमें भेजा है, यहां बैठकर अपनी जन्नत की तैयारी करने के लिए भेजा है, दोज़ख की आग को ठंडा करने के लिए भेजा है। ये जो मिजाज उम्मत मुस्लिमा ने अपनाया है कि दुनिया जमा करना, दौलत इकट्ठी करना, अपनी जिंदगी की दौड़ पैसों से शुरू करना और पैसों पे खत्म करना, इसको पसंद नहीं किया ना अल्लाह ने ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिज़्क़ हलाल कमाने को इबादत कहा, लेकिन मकसूद रिज़्क़ हलाल नहीं, मकसूद अल्लाह की जात है, मकसूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। हमारे यहां बड़ी तरतीब के साथ ये चीज नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है कि पैसा कैसे जमा करना है। बच्चा बड़ा सेट है जी, इस तरह सेट है, कहते हैं ढेर सारे पैसे कमाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, माल बेचता भी है, मंगाता भी है, बड़ा सेट है। तो बच्चे से पूछा बेटे तेरा क्या हाल है, तू सेट है? कहता बड़ी तकलीफ में हूं, सोता भी हूं तो कानों में फोन की घंटियां बजती रहती, आजमाइश का शिकार हूं, सुबह शाम तकलीफों में वक्त बीतता है। ये किस तरह का सेट है बच्चा? हमारी मंसूबा बंदी होती है कि बच्चे को ऐसी जगह लगाना है जहां से वो झाड़ू के साथ पैसे इकट्ठे कर सके। कैसे वो सेट होगा? किस तरह करके निजाम चलेगा? रिज़्क़ हलाल कमाने को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दर्जा दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूकुल इबाद अदा करने को भी अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनाया है। और मैंने अर्ज की कि ये तो सिर्फ मंजिल नहीं है, ये तो रास्ता है, ये तो सफर है। जो लोग सफर कोई मंजिल बना लेते हैं वो नादान होते हैं। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, घर नहीं बसाएंगे, बच्चे नहीं पैदा करेंगे, हम सिर्फ इबादत करेंगे, दिन को रोजा रखेंगे, रात को नफल पढ़ेंगे, कोई निकाह नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनसे कहो कि तुम्हारे लिए बेहतरीन जिंदगी वो है जो मैंने तुम्हारे सामने गुजारी है। मैं आराम भी करता हूँ, निकाह भी करता हूँ, औरतों का हक भी अदा करता हूँ, मैं अपने बच्चों की देखभाल भी करता हूँ। फरमाया तुम पर तुम्हारे खुदा का अगर हक है तो तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आंख का भी हक है, वो आराम करना चाहती। ये सारी तरतीब हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, लेकिन हमें फरमाया कि मकसूद तुम्हारा तुम्हारा खुदा है, मकसूद तुम्हारे रब की रजा है, तुम्हारे नबी पाक अलैहि सलाम की गुलामी तुम्हारी मंजिल है। इतना लंबा चौड़ा मामला जो फकत दुनिया का हमने बना लिया है, और फिर उस दुनिया से जो मोहब्बत है ना, वो बेस जो है वो दौलत की मोहब्बत है, रिश्ते दौलत के, नाते दौलत के, ताल्लुकात दौलत के, सलाम दुआ दौलत की। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुब्बुद दुनिया रासतुल कुल्ल खतिया। ये जो दुनिया की मोहब्बत है ना, ये हर गुनाह की जड़ है। जब इंसान दुनिया की दौलत से प्यार करने लग जाता है, फिर वो कत्ल भी करता है, फिर वो जुल्म भी करता है, फिर वो ज्यादती भी करता है, फिर वो हराम भी खाता है, फिर वो यतीम को भी लूटता है, फिर बेवा का माल खाना भी उसे परेशान नहीं करता, फिर करोड़ों रुपया हजम कर लेता है, लक्कड़ पत्थर हर चीज उसको हजम होने लगती है। असल बात यह है कि उसे मोहब्बत दुनिया की दौलत से हो गई है। एक बुजुर्ग के पास एक नौजवान आया, उसने कहा हजरत जी मेरा नमाज में दिल नहीं लगता। तो बुजुर्ग फरमाने लगे तेरा मसला असल ये नहीं, तेरा मसला और है। ने कहा हुजूर समझा दें। तो वो फरमाने लगे
کچھ بندے ایسے ہیں جو تمہیں ٹیلی فون کرتے ہیں اور تم ان کا فون نہیں اٹھاتے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو تم دن میں خود 3 دفعہ فون کر کے حال پوچھتے ہو۔ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے جس سے پیار نہیں نا، اس سے اظہار بیزاری ہے تو اس کا فون بجتا رہے تو کہتے ہیں میں تھا نہیں، میں موجود نہیں تھا، فون چارجنگ پہ تھا، گھر چھوڑ گیا تھا، بہانہ ہے۔ اور جس سے محبت ہے اس کو ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں آپ پریشان تو نہیں ہوتے؟ بس میرا سلام لینے کو دل کر رہا تھا۔ فرمانے لگے کہ تیرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو نے محبت نہیں کی اللہ رسول سے۔ اگر تیرا خدا رسول سے پیار ہوتا تو یہ جملہ کیسے آتا کہ نماز کو دل نہیں کرتا؟ پھر تو تیرا تہجد کو بھی دل کرتا، پھر تو تیرا ہر وقت قرآن پاک سینے سے چمٹائے رکھنے کو دل کرتا، اس لیے کہ تیرا مقصود اللہ کی ذات ہوتی۔ کیونکہ مقصود دنیا داری ہے، مقصود دولت بنا لیا معاذ اللہ، مقصود ایک رنگ بنا لیا ہے، اس کا نقصان قوم اٹھا رہی ہے۔ نقصان رشتوں میں، نعتوں میں حسن نہیں رہا، پیار نہیں رہا، ترتیب نہیں رہی۔ ایک ناروے سے دوست نے فون کیا، مجھے کہنے لگے آپ بڑی تقریریں کرتے ہیں، کوئی ہمارے حق میں بھی کر دو۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہے؟ کہنے لگے آپ پردیسیوں کی مجبوریاں نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ازدی شکوہ ہے کہ ہمارے اپنے ہمیں جب بھی فون کرتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ شام کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، وہ کہتے ہیں شادی آ گئی ہے تو جلدی کرو، پیسے بھیج دو، فٹافٹ کرو۔ کہتے ہیں کبھی کسی نے ہم سے ہمارا حال ہی نہیں پوچھا، کبھی کسی نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ وہ پردیس میں گیا ہے، اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ ہی اڈن ہارے۔ تو تیار بیٹھے، حال ہی کوئی نہیں پردیس میں۔ یہاں حال یہ ہے کہ جو فون کرتا ہے، ایک بزرگ کہنے لگے کہ 22-23 سال دیے ہیں پردیس کو، تو اپنی بیوی کو فون کیا ہے کہ اب نہیں ہوتا، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، کمر کمزور ہو گئی ہے، اب میرا دل کرتا ہے کھا رہا ہوں، اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھاؤں۔ اعصاب کمزور ہو گئے، دل کی دھڑکن تیز رہتی، پتہ نہیں کب وقت آ جائے۔ تو کہتے ہیں میری بیوی جسے میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہونا چاہیے، وہ کہتی ہے چلے 3-4 سال اور لگا لیں پھر آ جانا۔ وہ بھائی کیا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا بھائی اسے فون کرتا ہے تو کہتا ہے میں پیسے دے دوں گا، جب آؤ نا تو ایک موبائل ضرور لے آنا۔ اس کو لوگ فون کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں کہ جناب وہ ایک چھوٹی سی چیز، وہ میں پیسے دے دوں گا، تو پیسے دینے ہیں تو یہاں سے کون سی چیز نہیں ملتی؟ صرف فرمائشیں، لوگوں کے ساتھ تعلق صرف جیب کا، رشتہ صرف جو ہے وہ تعلق صرف اس چیز کا کہ وہ آدمی ایک ATM مشین ہے تو فٹافٹ کارڈ ڈالو تاکہ آپ کے حصے کے پیسے نکل آئیں۔ یہ مزاج اس نے نقصان کیا ہے، دراڑیں پڑ گئی ہیں، حالات بگڑ گئے ہیں۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کو جو وقار دیا، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں، فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے قریب آئیں گے جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے، ان کے پاس کوئی شخص نہ بیٹھے ورنہ اس کا دل کالا ہو جائے گا۔ کہا حضور وہ کون سے؟ تو فرمانے لگے نبی پاک نے کچھ لوگ بتائے ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ کون سے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، جو دنیا کو سے پیار کرنے لگے اور آخرت کو بھول جائیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں ان سے دور رہنا، دل کالا ہو جائے گا۔ یحبون المال وینسون الحساب، وہ جو نبی پاک نے فرمایا نا کچھ لوگ آئیں گے جو مال سے تو پیار کریں گے پر اس کے حساب کو بھول جائیں گے، ان سے بچنا۔ فرمایا یحبون القصور وینسون المقبرہ، جو مکانوں سے تو پیار کریں گے پر اپنی قبروں کو بھول جائیں گے۔ اور فرمایا ان لوگوں سے بھی بچ کے رہنا، ان سے بھی پرہیز کرنا
جو لوگ یحبون الخلق وینسون الخالق، جو لوگ مخلوق سے تو پیار کریں گے، بندوں سے بڑا پیار کریں گے، لیکن اپنے رب کو بھول جائیں گے، ان لوگوں سے بھی بچیں۔ ایسے لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، ان سے بچیں۔ تعلقات میں خلوص ہوتا ہے، جب کوئی آپ کی غربت سے پیار کرتا ہے تو وہ آپ کا اصل دوست ہوتا ہے، جب وہ آپ کی تنہائیوں سے آزمائشوں سے پیار کرتا ہے تو اس کا آپ کے ساتھ رشتہ خالص ہوتا ہے۔ جو آدمی دولت کو دیکھ کر پیار کرے اور دولت کو دیکھ کر آپ کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرے تو اس شخص کا پیار سیدھا سیدھا میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغنا کا حکم دیا ہے، بے نیازی کا۔ یہ دنیا داری میں الجھنا، دنیا کے بن کے جینا، دنیا کے ہو کے رہنا، آپ یقین کریں سارے رشتے، میں نے سعودی عرب میں پیر دیکھے، پیر مریدوں کی لسٹیں لے کے جاتے، ان کو ٹیلی فون ہوتا ہے، تمہارے پیر صاحب آ گئے، تم بھی پہنچ جاؤ، ٹھنڈی بوتلیں لے آنا آتی دفعہ، وہاں وزن اٹھایا نہیں جاتا واپسی پہ۔ ہمارے کئی سنگی ناراض ہو گئے، حضرت آپ آتے ہیں تو آپ بتاتے نہیں، تو میں کہتا ہوں یہاں بھی یہی کام کرنا ہے، ہم تو اپنے گناہوں کی معافی لینے آئے، تو ہم جس کام آئے ہمیں کرنے دو، کیوں الجھاتے ہو؟ وہاں جا کے بھی جہاں خالصتاً انسان کا رجوع اللہ کا وقت ہے، وہاں بھی وہی حالات پیدا ہو گئے، ہر طرف دنیا داری۔ اور یہ پیروں کی بات کرتا ہوں تو آپ بڑے مسکراتے ہیں، میں نے بڑے بڑے مفت خورے دیکھے ہیں، بڑے بڑے، یہ ہر طبقے میں ہوتے ہیں، ہر طبقے میں۔ ایک صاحب مجھے ایئرپورٹ پہ ملے، کہنے لگے جی کتنے دن رہا ہوں، ماشاءاللہ ایک دن بھی روٹی جیب سے نہیں کھائی۔ میں نے کہا بڑے کامیاب ہو کے آ رہے ہیں آپ، یہ تو بات باعث فخر ہے، جا کے کسی اخبار میں فوٹو چھپواؤ۔ کہنے لگے جی بڑے دوست، بڑے سنگی، بڑے بد، کوئی ادھر سے کوئی چیز لے کے آ رہا ہے ادھر سے، تو میں نے کہا یہ کوئی فخر والی بات ہے، کوئی بتانے والی بات ہے؟ تو اللہ کی بڑا ہے جی، یہ مفت خوری کا مزاج، اور توجہ رکھنا کہ اب اس سے مجھے کیا مل سکتا ہے، اور اگر کوئی نہیں لے کے آیا واپس گیا تو شکوہ کرنا، دیکھو چل کے آ گیا، اس کو خبر ہی نہیں کہ جاتے دفعہ چلو بندہ 6 بوتلیں لے جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کمزور ذہن ہے، یہ دنیا داری ہے، یہ نفس پرستی ہے، یہ پیسے کی غلامی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کے بندے ہوں گے ان کے قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں، فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں، کچھ درہم کے بندے ہیں، ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں۔ یہ حدیث مشکات میں موجود ہے، ڈالر کے، ریال کے، لاکھ کے، کروڑ کے بندے۔ حضور وہ کون ہے؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے۔ یہ خدا کا بندہ رہا ہی نہیں، یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، دولت کا بندہ بن گیا ہے، اس کا معیار بدل گیا۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے، طواف مکمل ہوا، 8واں استلام کر کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے تو خلیفہ وقت کا آ گیا، گورنر۔ السلام علیکم کے بعد اس نے فوراً بات چھیڑی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ آپ کہنے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے یار، تجھے کس نے گورنر بنایا؟ بڑا تو بیوقوف ہے، تجھے تو سلیقہ ہی نہیں بات کرنے کا۔ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے خدا کے گھر میں آ کے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بندوں سے سوال کروں، یہاں کے بھی بندوں سے مانگوں، تو بڑا ہی بیوقوف ہے۔ سامنے اس کا گھر ہے، سامنے اس کا گھر ہے بیت اللہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اور مقام ملتزم، اور یہاں بھی میں بندوں سے مانگوں؟ کہتا ہے مجھے بھی کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، میرے بھی پیروں تک پسینہ نکل گیا، تو میں مسجد الحرام سے باہر نکل کے، یوں سمجھ لیں کہ جب لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر آ جاتے، کہتے ہیں باہر نکل کے نا میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا چلو فارغ ہو کے آتے ہیں تو بات کرتا ہوں۔ حضرت فارغ ہو کے آئے،
تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں، اب بھی کوئی سوال کرے؟ تو فرمانے لگے اچھا ضروری ہے؟ کہا حضور ضروری ہے۔ تو فرمانے لگے چل پہلے بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ بول۔ تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے۔ جب یہ جواب دیا تو حضرت سالم چلنے لگے اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی، تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے، تو اس سے نہیں مانگتا جس نے بنائی ہے، تو کیا دے سکتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو بھائی ان لوگوں نے قریب پھٹکنے نہیں دیا، ان کے قریب یہ چیز آئی نہیں، بے نیاز لوگ تھے، توجہ ہی نہیں تھی۔ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک کاروبار بھی کرتے تھے، تو آپ کا کچھ مال آ رہا تھا جہاز کے ذریعے، ایک بندے نے خبر دی کان میں حضور جہاز ڈوب گیا، فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ، ڈوب گیا جناب، یہاں جہاز ڈوب جائے تو بندہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ کہتے ہیں صاحب انتقال کر گئے، 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا تھا، مال ڈوب گیا پورا جہاز ہی، فرمایا الحمدللہ، اور تم نے جلدی کی خبر دینے میں سبق پڑھا رہا تھا، کیوں مجھے دخل اندازی دی تم نے میرے کام میں، کیوں دخل اندازی کی؟ سب الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کان میں کہا حضور وہ غلط خبر تھی، جہاز بچ گیا، فرمانے لگے الحمدللہ۔ پھر شاگردوں سے کہنے لگے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے پہلی خبر کے بعد بھی، اس خبر کے بعد بھی؟ کہا حضور دیکھ رہے تھے۔ فرمایا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ کہا حضور نہیں۔ فرمانے لگے شکر الحمدللہ، رب نے میرا دل دولت سے نہیں جوڑا، اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تبدیلی تو نہیں آئی۔ یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہی ڈپریشن۔ بات کس کی ٹینشن ہے؟ پیسے کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، کوئی چکر چل جائے نا کبھی، اس سے بھی کبھی پوچھ جس کے پاس ہے، وہ تجھ سے زیادہ غریب ہے، اس سے کبھی پوچھ، وہ تجھ سے زیادہ آزمائش میں ہے۔ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا، لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، اس کو بھی تو پوچھ اس کا کیا حال ہے۔ دانش مندان دا کم ناہی، دل دنیا نہ لانا، اس ووٹی کئی خامد کیتے، تے جو کیتا سو کھانا۔ یہ تو کام ہے اس کا، بڑے آئے بڑے چلے گئے، بڑے آئے بڑے نکل گئے، توجہ ہی نہیں، مزاج ہی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا، علی المرتضی، امام الاولیاء، صاحب صدق و صفا، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسد اللہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چوک میں کھڑے تھے، تو کہہ رہے تھے یار میرے نا طامت پرانی ہو گئی ہے، یہ میں نے زرہ بیچنی ہے، کوئی بندہ مجھ سے خرید لو تاکہ میں نئی طامت لے لوں۔ تو ایک بندہ کان میں کہنے لگا حضور طامت کے پیسے بھی نہیں؟ فرمانے لگے پیسوں کو چھوڑ، علی کا سینہ دیکھ، اللہ نے ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہے، پیسے اہمیت نہیں رکھتے، ان کی وہ اہمیت نہیں جو دنیا نے بنا لی۔ فرمایا ضرورت نہیں تھی، اب ذرا احساس ہوا ہے کہ زیادہ ہی پھٹ گیا ہے، پردہ نہیں صحیح طرح پورا کرتا، تو میں نے کہا چلو زرہ بیچ کے نیا لے لے۔ ضرورت نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، انہوں نے ماحول نہیں بنایا، ہمارے تو حد ہو گئی، اتنا بری حالت ہے کہ ناقابل برداشت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ کی، عمر کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے مال غنیمت میں سے، اب تو عمر کے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلق بڑھ گئے ہیں، اور عمر فاروق بوڑھے بھی ہو گئے۔ میٹنگ ہوئی مسجد میں، اس طرح کریں کہ عمر کا کچھ تھوڑا سا نا مشاعرہ، کچھ تنخواہ، کچھ خدمت، کچھ وظیفہ بڑھا دے۔ بات طے ہو گئی، جب مکمل ہو گئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ شیر سے بات کس نے کرنی ہے؟ ادھر جائے گا کون؟ پہلے اس کا نام تو بتاؤ، وہاں جائے گا کون؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، بات تو بڑی تگڑی ہے، عمر سے کون بات کرے گا؟ یہاں جتنا مرضی تگڑا پیر ہو، آپ نذرانہ لے کے جائے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ابھی کسی کو کہنا پڑا ہے
کہتے ہیں جناب کون بات کرے گا؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہے نا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام المومنین بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی زوجہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، ان سے کہتے ہیں، اور ان کے والد بھی ہیں۔ تو حضرت حفصہ سے کہا تو جناب حفصہ چل کے گئیں حضرت عمر کے پاس، جا کے کہا ابا جی ایک بات کرنی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹے کرو، تو ان کو بھی پتا تھا نا جاہو جلال کا۔ کہنے لگے ابا جی مسجد نبوی میں صحابہ کی میٹنگ ہوئی ہے، ایک ہی محلے میں ایک ہی شہر میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسروں کی خرچوں کا ضروریات کا پتہ ہے۔ کہتی ہے میں نے پس منظر سارا کر کے بات کی، میں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ آپ کے خرچے بڑے بڑھ گئے، تو مجھے نا انہوں نے حضور کی زوجہ سمجھ کے، قابل احترام سمجھ کے میری ذمہ لگایا ہے کہ تھوڑے سے پیسے آپ کے بڑھانے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کہتے ہیں عمر کو اتنا جلال آیا کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حفصہ ان لوگوں کے نام بتا، میں انہیں دروں سے ماروں گا اور اس طرح ماروں گا کہ ان کی کمر پہ نشان پڑے، ان کی کمروں پہ نشان پڑے، اس انداز میں درے ماروں گا کہ مجھے زخم نظر آئے۔ کہا ابا جی اتنا جلال کس بات کا، سادی سی بات ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رو پڑے، کہنے لگے سادی سی بات ہے، میرے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کر میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو دولت دینی ہے، لوگوں نے یہ مجھے سمجھ لیا، مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے لیے یہ میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو پیسے دینے ہیں، اس کو دولت کے ساتھ ہم نے نوازنا، مسجد نبوی میں میرے لیے کس کو یہ جرت ہوئی؟ فرمایا حفصہ کاش کہ تو میرے پاس پیغام لے کے نہ آتی، کوئی اور آتا اور پھر میں اسے دروں سے مارتا۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں خاموش ہوئی تو میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے بتا نا، تو نبی پاک کے گھر میں رہتی تھی، میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا، کرنا بات اس طریقے پہ میرے ساتھ گفتگو کر۔ حضرت حفصہ کہتی میں رو پڑی، میں نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گی۔ بھائی معیار بنایا ہوا تھا، آپ یقین کریں ہمارے تعلقات، آپ شادی پہ دیکھ لیں جو غریب رشتہ دار ہے اسے کون بنانے جاتا ہے، لیکن ساری برادری کٹھی اس کے دروازے پہ بیٹھی ہے، جس نے آنا ہے تو کچھ لے کے آنا ہے، ہر چیز دولت میں تلے گی، معیار ہی دولت بن گیا ہے، مقصود ہی دولت بن گیا ہے۔ اس پیسے نے، اس دنیا داری نے، دنیا دار پجاری زردے کتے اندے گل ٹلی ہو، اتنا سخت رویہ لوگوں نے اپنا لیا، رشتوں کا تقدس نہیں رہا۔ ایک مجلس میں نے ایسا رنگ بھی دیکھا، ایک ایسا شخص جسے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عالم بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نیک بھی ہے، وہ بھی بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک سیٹھ بھی بیٹھا تھا، لیکن جو لوگوں کا عقیدت کا رشتہ اس درویش کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ سیٹھ کے ساتھ تھا۔ تو میں غور کر رہا تھا کہ یار قوم کا ذہن کس طرح کا ہو گیا، صرف اس کے ہاتھ میں پیسے، دولت مند ہے، اس آدمی کی درویشی بھی گئی، علم بھی گیا، تقوی بھی گیا، صرف پیسے نہیں ہے اس کے پاس تو وہ کونے میں لگا ہوا ہے اور اس سے لوگ بچ بچ کے سلام۔ اور میں کہا کرتا ہوں عقیدت کا پتہ چلتا ہی تب ہے جب اجتماع ہوتا ہے، اکیلے درویش بیٹھے ہیں تو سب جھک کے سلام لیتے ہیں، اور جب وہ 2 MLA کے بیچ، 3 MPA کے بیچ، 5-7 سیٹھوں کے بیچ بیٹھے گا پھر تیری عقیدت کا پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا تیرا اللہ کے بندے سے رشتہ کس طرح کا ہے اور دولت کے بندے کے ساتھ رشتہ کس طرح کا۔ ہمارے رویوں کے اندر یہ فرق ہے کہ ہم اس وقت آدمی کو تولتے ہیں کہ اس کے پاس دولت کس طرح کی ہے۔ اگر کسی گھر میں بگڑے بچے سنور جائے نا تو روٹی تھوڑی بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، اگر گھر والے اخلاقاً اتنے اعلیٰ ہوں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں تو تھوڑے پیسوں پر بھی وقت گزر جاتا ہے۔ رسول پاک کا دل دھڑکتا تھا، کس لیے؟ صرف اس لیے نہیں کہ لوگوں کو نوکریاں مل جائیں، مال مل جائے،
لوگ جو ہیں ان کے گھر کشادہ ہو جائیں، بلکہ حضور کا دل دھڑکتا تھا کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں، جنت کی طرف ان کا سفر ہو جاؤ۔ ان کے دلوں سے حسد کو، تکبر کو، غرور کو، انا کو، خود پسندی کو، عجب کو نکال دیا جائے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ان کا تزکیہ کر دیا جائے، دل صاف کر دیے جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس کے ساتھ جاتے۔ ہمارے ہاں نا تبلیغ ہوتی ہے لیکن اس میں درد نہیں ہوتا، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ لو میرے جیسے آدمی نے تقریر کرنی ہے، گھنٹہ گزارنا ہی ہے، تو پھر بعض اوقات نفس کی خواہشیں غالب ہوتی ہیں تو وہ اصلاح سے زیادہ شوق داد لینے کا غالب آ جاتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ہمارے ہاں پھر وہ نقیب محفل بیچارہ کبھی بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے، کبھی بھاگ کے ادھر آتا ہے، کہتا ہے میں نے جملہ دینا ہے۔ اب وہ ایسے لگتا ہے جملہ نہیں دینے لگا، کوئی ایٹم بم دینے لگا ہے، جس میں اتنی اسے پریشانی کہ جملہ کہنے لگا، سنبھال کے رکھنا، ضائع نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ وہ تو جملہ رہنے دے، تو آیت دے ہمیں کوئی قرآن پاک کی، تو ہمیں کوئی حدیث پاک سنا، تو سادی سی بات کر، یہ تو مطلب۔ اور پھر وہ داد کا اتنا شوق کہ جب تک سارے ہاتھ نہ کڑھیں، جب تک شمال جنوب والے نہ بول پڑیں، تب تک بات نہیں ہوگی۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ اصلاح کے اندر تو آپ کا درد آپ کی زبان سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اقبال کہنے لگے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر تو نہیں پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ تو اڑتی ہے، وہ تو اس کی تو پذیرائی ہوتی ہے۔ اگر بات دل سے نکل رہی ہے تو عزیز بھائی یاد رکھیے گا، حضور سید عالم علیہ السلام درد دل کے ساتھ دعوت دیتے لوگوں۔ 10 دن حضور نے طائف میں قیام کیا ہے، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، الٹا انہوں نے روڑے مارے، تکلیف تھی۔ حضور واپس آ رہے ہیں، صحابی ساتھ ہیں، باغ میں بیٹھ گئے، اتنی صحت مبارک پر انہوں نے معاذ اللہ تعالیٰ سنگ باری کی کہ خون مبارک بہ رہا ہے۔ فوراً عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں۔ فرشتہ بھی حاضر ہو گیا، حضور آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں۔ لیکن محبوب کے دل میں نرمی ہے نا امت کے لیے، اگرچہ یہ ساری امت دعوت ہے اس وقت، پر اس وقت بھی نرمی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، صحابی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اب یہ تباہ ہو ہی، میری طرف دیکھیں جی، اب یہ تباہ ہو ہی جائیں گے، اب کوئی نہیں بچا سکتا انہیں تباہ ہونے سے۔ لیکن حضور نے کیا کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ فوراً عرض کی یا رسول اللہ ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ کبھی پتھر مارنے کے والے کے لیے بھی دل میں احساس ہوتا ہے، ہمیں تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی گالی نہیں دی، کچھ نہیں کہا، پر ہم سخت کیوں ہیں بھلا؟ وہ ہمارے پیچھے نہیں چلتا ہاتھ باندھ کے، جی میں ہاں نہیں ملاتا، ہمارا دل اس کے لیے سخت ہے۔ دو ہی تو بندے ٹھیک ہے دنیا میں، ایک میں ٹھیک ہوں اور ایک جو میری ہاں میں ہاں ملائے پوری، وہ ٹھیک ہے۔ دونوں ہاتھ باندھ کے پیچھے چلے، تیسرے کو میں کیسے ٹھیک ہونے دیتا ہوں؟ میرا مزاج ہی نہیں، اللہ ماشاءاللہ ہماری طبیعت ہی نہیں ہوتی ایسی۔ خدا کے بندو، جب دل کشادہ ہو، طبیعتیں کھلی ہوں، پھر اس طرح کا تھوڑی مزاج ہوتا ہے۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور ایک نے بھی نہیں کلمہ پڑھا، اور پھر بھی آپ کے دل میں اتنی وسعت ہے، آپ ہدایت کی دعا کر رہے۔ 10 دن لگائے، ایک شخص بھی نہیں آ رہا۔ تو محبوب کیا فرمانے لگے؟ کریم فرمانے لگے مجھے پتہ ہے انہوں نے تکلیف دی ہے، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، جلدی نہ پریشان ہو جایا کریں۔ کچھ لوگ جلدی کچے جملے بوئے، ساڑی قوم نہیں ٹھیک ہو سکتی جی، ایس ملک دا کچھ نہیں ہو سکتا دی، یہ نہیں ٹھیک ہو سکتے، فلانے نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی نہیں مانا، اور آپ نے پھر ہدایت کی دعا کی۔ تو یہ میرے محبوب کا امید کا طریقہ ہے
کریم فرمانے لگے اگر آج یہ نہیں مانتے تو پھر بھی تباہی کی دعا نہیں کرنی، یہ نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی، مان جائیں گے لوگ۔ اپنے دل میں جب آپ نرمی لے آتے، ہمارے نا سینکڑوں نوجوان گناہوں میں چلے گئے ایک ایک علاقے سے۔ جو آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے نا وہ سخت تکلیف میں ہوتا ہے۔ انسان کو جو چیز سب سے زیادہ ستاتی ہے وہ اس کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ حدیث میں فرمایا ما حاک فی صدرک، کھٹکتا ہے سینے میں، چبھتا ہے گناہ۔ یہ تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے، تڑپتے ہیں لوگ، سسکتے ہیں، لیکن روایتی انداز سارا جب ہماری مجالس اور محفل میں ہو جاتا ہے، کوئی نہیں وقت دینے والا، پیار کرنے والا، تھپکی دینے والا، بازو تھام، کوئی نہیں۔ ایک تقریر وہ ہے جو میں آپ سے کرتا ہوں، بس ٹھیک ہے گھنٹہ گزارنا ہے، تو وہ بھی کئی میری طرح کے لوگ ہیں جو جمعرات کو فیصلہ کرتے ہیں سویرے کیا بیان کرنا ہے۔ اللہ کہ میری طرح کے جو چھوٹے ہیں وہ ہفتے سے ہی تیاری شروع کر لیتے ہیں تاکہ کچھ غور فکر کر کے قوم کے سامنے رکھا جائے، ضروری۔ اب ایک تقریر میں آپ سے کرتا ہوں، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک تقریر ایسی ہے جو خطیب صاحب آپ سے کرتے ہیں، اور خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، صرف سمجھانے کے لیے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا بیٹا کسی غلطی میں مبتلا ہو گیا تو پھر بھی اسی طرح ہی داد و تحسین کے لیے لش پش کر کے تقریر ہوگی؟ نہیں، پھر یہ انداز نہیں ہوتا۔ پھر تو بچہ کو سامنے بٹھا کے باپ اپنی پگڑی اس کے پیروں میں رکھتا ہے، پھر تو ماں دوپٹہ پیروں میں رکھتی ہے، کہتے پتر میری کمائی نہ اجاڑ دینا، اور نہ پتہ چلا تو سگریٹ پینے لگ گئے، خدا خیر کرے، تیری مہربانی، سوتا نہیں، اس کا چہرہ پریشان ہے۔ اب بات آئی ہے نا، اب یہ وقت آیا تبلیغ کا، اصلاح کا۔ اسے منت کر کے سمجھایا، اس کو گزارش کی، اس نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی تھی، آئندہ نہیں کرتا، پوری اس نے تسلی دی، پھر بھی نہیں سوتا۔ بچہ تو وعدہ کر کے چلا گیا، پھر بھی نہیں سویا، وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس نے مصلی بچھا لیا۔ کہا یا اللہ یہ میری عمر کی کمائی ہے، مالک اسے ہدایت دے دے۔ او بھائی جب تو اس انداز میں ملت کے ہر بیٹے کی اصلاح کرنے لگے گا، اور اس سے مراد صرف خطیب واعظ ہی نہیں، حضور نے ہم سب کے ذمہ لگایا تھا بلغ عنی ولو آیا، ہم سب کی ذمہ داری ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کو قائل کریں۔ مجھے بتاؤ اپنی ذات کے حق میں قائل کرنا ہو تو کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتا ہے نماز کی دعوت ہم کیسے دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پڑھ لیے کر نماز، اتنے پیسے کہاں لے کے جائے گا، یہی دعوت ہوتی ہے نا۔ وہ کہتا ہے تو نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے، یہ تو ہے ہمارا دین کے حق میں۔ وہ محفل میں آنا اگر ٹائم ملا تو ٹھیک، یہ ہے دین کے حق میں۔ اور جب اپنی باری آئے، کسی سے 50,000 روپے چاہیے تھے، فون کیا اس کو، ملنا تھا، وہ کہتا حکم کرے، کہتے نہیں ٹیلی فون والی بات نہیں، کہتے میں تو 2 بجے ملوں گا، تو 2:30 بجے مل، پر میں مل کے کر لی۔ پھر جاتے ہی اس سے 50,000 مانگا نہیں، پہلے منت کی، دکھ سنایا، پھر اسے ثابت کرایا کہ تیرے علاوہ دینا بھی کسی نے نہیں، سارے غلط بندے ہیں، تو ٹھیک ہے معاذ اللہ۔ پھر اس کو یہ بھی ثابت کرایا وقت پہ واپس کر دوں گا۔ اتنی ساری گزارش کر کے رو دھو کے جب وہ پورا قائل ہو گیا تو آخر میں کہا مجھے 50,000 صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں نہ تو کرو نا، کہ ہلکا سا ایسے ایسے تو کرو نا، ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ او بھائی اپنے حق میں قائل کرنا تھا تو تجھے سارا طریقہ آتا تھا، اور رب و رسول کے حق میں قائل کرنے کا تجھے طریقہ ہی نہیں آتا، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیسے قائل کرنا ہے۔ اپنے لیے تو نے قائل مائل کرنا تھا، سارا پتا تھا، سب خبر تھی کیسے منانا ہے، اور کسی کو مسجد کے لیے منانا تھا تو کہتا جی میری کو مانتا ہی نہیں، میری کون سنتا ہے۔ آپ جب تک اس درد سے، زازان نام کا ایک گویہ تھا، بغداد میں گاتا تھا،
آواز بڑی سریلی تھی، بڑے لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ وہ خوبصورت ہستی ہیں کہ محبوب نے فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو، یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں مفتی، صحابہ میں قاری، بڑے آدمی. حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن گزر رہے تھے کسی مقام سے جہاں بھی وہ رہتا تھا، تو وہاں اللہ معاف فرمائے گانے بجانے کی مجلس سجی ہوئی تھی، وہ گا رہا تھا. آپ گزرے تو کانوں میں ہلکی سی آواز گئی. قریب ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے، کس کی آواز ہے؟ حضرت یہ زازان نام کا ایک گویہ ہے. وہیں کھڑے کھڑے درد سے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اتنی خوبصورت آواز ہے، کوئی تو ہونا جو اس درد سے بات کرے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. اور پھر دعا مانگتے آگے تشریف لے گئے. وہ جوان تھا، فارغ ہو کے باہر نکلا، لوگوں کا رش تھا. ایک شخص نے اسے روکے، کہا زازان ادھر آ، پتہ آج کیا ہوا؟ کہا جناب کیا؟ کہنے لگے جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو؟ کہا جانتے ہیں. فرمایا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج گزرے، تیری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو فرمانے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. کہنے لگا صحیح بتاؤ انہوں نے میرا نام لیا؟ صحیح بتاؤ میرے لیے کہا انہوں نے؟ میرے جیسے شخص کے لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا. میں کہاں وہ کہاں، میرا نام لیا ہے. کہاں؟ تھوڑی دیر رکا، چند لمحے پتہ نہیں سوچیں کہاں کہاں کا سفر کر کے آئیں. وہ ساری سوچیں درد بن کے آنسو بنی، اور پھر آنسو داڑھی پہ ٹپکے چہرے پہ آئے. پھر لوگوں سے پوچھنے لگا گھر کا پتہ بتاؤ گے؟ کہا وہ فلاں جگہ پہ موجود ہے. دوڑا گیا، دروازے پہ دستک دی، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے. کہا کون ہو بیٹا؟ کہنے لگے حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کاش یہ قرآن پڑھتا. میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک، پڑھا دے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. کسی سے تو آپ پیغام حق کریں، کسی کو تو دعوت خیر دیں، یہ سب سے بڑا بھلا ہے. اگر کسی بد اخلاق کو با اخلاق کر دو گے نا، اس کی بیوی سکون میں آ جائے گی، اس کی ماں آرام سے سونے لگے گی، اس کا باپ کہے گا اوہ حد ہو گئی، میرا پتر ٹھیک ہو گیا، تمیز سے بات کرنے لگا ہے. بچے پریشان ہوتے ہیں، بچے. میں بیٹھا تھا کھانا کھا رہا تھا گھر میں، تو میرے گھر والے کہنے لگے مدرسے کا کوئی بچہ باہر ہے، بڑا سخت رو رہا ہے. میں نے اس کو بلاؤ، کسی استاد نے ڈانٹ دیا ہوگا. تو بچہ میرے پاس ہے تو اس کا وجود کہاں پڑا تھا. میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگا پیر صاحب میری امی تے ابو کار فیر پہ لڑ دینے، کرو فون آیا ہے. تو میں نے کہا بیٹا پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بڑی سخت لڑائی ہوتی ہے، میرے والد میری اماں کو مارتے، پھر ہم سارے بہن بھائی نا چار پنجوں کے نیچے چھپتے. تو وہ دور ہے اس وقت، تو 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، دور ہے میرا گھر، پر پتہ نہیں ہمارے گھر کیا ہو جائے گا. پیر صاحب آپ دعا مانگے نا، آپ دعا کریں نا. اس بچے کی کیفیت اور اس کے اوپر چھائی ہوئی آزمائش اور اس کے طبیعت میں اسے دیکھ کے میرے آنسو نکل گئے. کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کے باپ کو بلایا، میں نے کہا خدا کے بندے، تیری انا اور تیری بیوی کی انا اتنی سخت ٹکراتی ہے کہ تیری اولاد پیس کے رہ گئی. کاش تو رسول اللہ کی اس صفت سے آگاہ ہوتا کہ خدا کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. کاش تمہارے اندر وہ کیفیات ہوتی. تمہارے بچے میلوں دور رہ کے بھی تڑپتے ہیں کہ جانے گھر. کیوں؟ اس لیے کہ گنجائش نہیں دلوں میں، کوئی اخلاقی تعلیم نہیں. ہم نے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے
اتنا آزمائش کا گھڑا بنا لیا ہے، لڑائیاں جھگڑے مصیبتیں، کیوں؟ کہ پیسوں کی تو تبلیغ روز ہوتی ہے کہ کمانے چاہیے، مال کی تبلیغ تو روز ہوتی ہے، درد نہیں بٹتا، اخلاق کی بات نہیں ہوتی۔ او سجنوں، ہمارا غریب گھر تھا اور میرے ابا جی جب گندم کا سیزن ختم ہوتا گھر میں لے کے آتے تو ہمارے گھر کے سین میں کھڑے ہو کے فرماتے، لو پتر کسے دا کاروال نہیں تکنا، میں دانے پاتے نے پڑو لیتے تھے تو اڈی ماں نے اچار پا دیتا ہے۔ آپ پرواہ نہیں، اس سادگی کے ساتھ، اس آسانی کے ساتھ گزارا ہوتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا ابا جی لوگ بڑا بڑا پیغام دیتے ہیں، پیسے کماؤ پیسوں، آپ نہیں دیتے پیغام۔ چلے یہ بتانے کوئی شے پسند نہیں کھانے میں؟ کہنے لگے بیٹا بھوک لگی ہو تو ہر شے پسند، نہ لگی ہو تو نخرا ہی نخرا، اگر طلب ہوگی تو یہ بھی تمہیں نفع دے گا، لیکن اپنے گھر میں سکون رکھنا، اطمینان رکھنا، اس ٹینشن سے اپنے ایک دوسرے کو اخلاق کا سبق پڑھائیں، دلوں کی نرمی کا درس دیں، تھوڑی سی کوشش کریں جس سے ہمارے گھر بچ جائیں، اور اگر کوئی بندہ گناہگار نظر آئے تو اس پر تنقید نہ کرے، تنقید نہ کرے، مجھے صحیح بتانا، دل پہ ہاتھ رکھ کے۔ خدا میں خواستہ کسی کا بچہ بچی معاذ اللہ، اللہ بچائے سب کو، بگڑ جائے تو کیا وہ چوک میں کھڑے ہو کے چسکے لے لے کے بتائے گا کہ بچہ میرا بگڑ گیا؟ بولو سارے، بولو جلدی سے۔ تو پھر پڑوسیوں کا بچہ بگڑا ہے تو پھر چسکے کیوں لیے؟ گلی میں کسی کی بیٹی سے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو جگہ جگہ باتیں کی، تو یہاں سانجیاں نہیں ہوندیاں؟ اپنے بچے کے بارے میں جب تو کہتے چھپ جائے بات، دیکھنا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کہتے میرے ماموں تھے حضرت سری سختی، میں اپنے ماموں سے ہی بیعت تھا، انہی کی خدمت میں رہتا تھا۔ فرماتے ہم جا رہے تھے، ایک دن انہوں نے چھڑی پکڑی ہے، ایک ہاتھ میں مجھے تھاما، تھوڑا آگے گئے تو رش تھا، چند لوگ کھڑے تھے، تو حضرت سری سختی مجھ سے کہنے لگے جنید دیکھ تو صحیح رش کیوں ہے؟ تو میں گیا تو ایک نوجوان شراب پی ہے، معاذ اللہ نشے میں دھت لیٹا ہے، ارد گرد لوگ کھڑے، اور وہ چونکہ پوری طرح اس پر نشہ غالب ہے تو اول فول باتیں کر رہا ہے، لوگ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، رش ہے۔ میں نے آگے کہا حضور دفع کریں، ایک شرابی لیٹا ہے، لوگ بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اور بس ایسے ہی شغل لگا ہوا ہے۔ سارے لوگ تماشبین نہیں ہوتے، ہاں حضرت فرمانے لگے نہیں جنید ایسے کیسے چلے گئے، چل نہ مجھے لے چل۔ کہتے ہیں بوڑھے شیخ، ہاتھ میں نے تھاما تو وہاں لے گیا، حضرت نے لوگوں کو ڈانٹا چلو دوڑو۔ پرانے زمانے میں لوگ بزرگوں کی حیا کرتے تھے، سب لوگ وہاں سے چھٹ گئے۔ کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے جنید جا پیالے میں پانی لا۔ کہتے ہیں میں ایک پیالے میں پانی بھر کے لایا، انہوں نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا، اس کے چہرے پہ پانی ڈالا، اس کا منہ صاف کیا، پھر اسے کھڑا کیا، اسے گھر بھیجنے کو کہا۔ کہتے ہیں میں وہیں ایک کونے میں سائیڈ پہ ہو گیا تو حضرت نہ منہ دھو کے نا تھوڑی دیر چپ کر گئے، پھر 2-3 لمحے گزرے تو ان کی آنکھوں میں زور زور سے آنسو ٹپکے، اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے مالک میں تیرا کمزور بندہ ہوں، میں منہ دھو سکتا تھا، میں دل تو نہیں نہ دھو سکتا، جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا، باقی تو مقلب القلوب ہے، کر نہ کرم۔ یہ کسی ماں کا بیٹا ہے، کسی خاتون کا شوہر ہے، او بھائی جو نشے پہ لگ جائیں ان کے بچے باپ کے ہوتے ہوتے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے مانگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا اگر دشمن سے زیادہ بدلہ لینا ہو تو اسے قتل نہ کرو، نشے پہ لگا دو۔ معاذ اللہ اتنا لوگوں نے، کتنا عام نشہ ہو گیا۔ کہا اللہ میں نہ منہ دھو سکتا ہوں، دل نہیں، دل تو دھو سکتا ہے، دھو دے۔ کہتے ہیں یہ کہہ کے حضرت اٹھے تو میں نے اس کی حضور ایسے منہ دھویا کیوں آپ نے؟ تو فرمانے لگے اس لیے دھویا ہے کہ جب تک منہ سے بدبو آتی رہے گی جتنے لوگ سونگتے رہیں گے اس کے شرابی ہونے کے گواہ بنتے رہیں گے۔
میں نے اس لیے دھو ڈالا ہے کہ ہو گئے پیچھے جو ہو گئے، مزید گواہ نہ بنے۔ حضرت سری سختی کہتے ہیں میں نے، حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اسی رات تہجد کے وقت اٹھ کے حضرت کو وضو کرایا، میں نے ان کا بازو تھاما، میں ہی ان کو مسجد میں لے کے گیا۔ کہتے ہیں جب ہم مسجد میں پہنچے تو وہ کل دوپہر والا شرابی ہم سے پہلے مصلی پہ بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں میرے دل سے آوازیں نکل رہی تھی، شیخ دیکھ لو پھر مالک کتنا کریم ہے، آپ نے منہ دھو ڈالا تھا، رب نے دل بھی دھو ڈالا، کرم فرما دیا۔ کوئی ہو نہ کوئی ایسا کرے، آؤ نہ سنگیوں ملے، ایک دوسرے کا منہ تو دھونا شروع کرے نا، آؤ نہ ایک دوسرے کو یہاں تک وضو کا پانی تو فراہم کرے نا، کچھ تو خیر تقسیم کرے۔ اخلاق کی تربیت کا میں دیکھتا ہوں ہمارے وطن میں اضطراب ہے، بے چینی ہے، اس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حق میں سخت ہو گئے ہیں، مزاجوں میں تلخیاں ہیں، لڑتے جھگڑتے ناراض ہوتے لوگ، بگڑتے کوستے ڈانٹتے شکوے کرتے لوگ۔ شکوہ جو ہوتا ہے نا یہ بندے کو بے چین کر دیتا ہے، شکر بندے کو سکون میں مبتلا کرتا ہے۔ شکوے آزمائشیں اپنے دلوں میں وسعت لائیں، ایک دوسرے کو اصلاح کی طرف لائیں، ایک دوسرے کو پیغام دیں، ایک دوسرے کی تربیت کریں، تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی گنجائش اپنی طبیعتوں میں پیدا کریں۔ اپنے بچوں پر سب سے زیادہ نگرانی یہ کریں کہ ان کا اخلاقی معیار کیا ہے۔ اگر میں اور آپ خدا نہ خواستہ بچوں کو صرف یہ تربیت دیں گے نا کہ وہ پیسہ 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 پیسہ، شادیاں بھی پیسے دیکھ کے کریں گے، تو یاد رکھنا پھر ایک دن وہ یہ بھی کہیں گے کہ ابا کاش تو کو ڈھابے کا کام کرتا تو آج ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے۔ پھر باپ سے بھی پیسوں کا ہی مطالبہ ہوگا، پھر لوگ ماں باپ بھی پیسوں کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب آپ نے تربیت جس چیز کی تھی تو نتیجہ بھی تو وہی برآمد ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ بیج کوئی اور لگائے اور درخت کوئی اور نکلے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر ہم اپنے باپ سے روز جھگڑا کریں گے 5 مرلے کے لیے تو یاد رکھنا پھر ہمارا بیٹا 1.5 مرلے کے لیے بھی جھگڑا کرے گا، پھر معاملہ اس طرح کا مرتب ہوگا۔ ایک دوسرے کو اخلاقی پیغام دینا ضروری ہے۔ آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، اور یہ میری خواہش ہے کہ آپ اس پر زیادہ توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سارے ویڈیو بنائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر مہربانی کریں دیکھیں تو میری طرف نہ۔ جب آپ لائیو چلاتے ہیں تو پھر اسی کو دیکھتے ہیں، وہ پھر کہتا ہے کہ یہ کمنٹس آ گیا تو دوسرا آ گیا۔ اللہ کرے میری بات آپ کے دل میں اتر جائے، آپ تھوڑی سی توجہ کریں، میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، غور کریں میرے بھائی۔ ملک میں نا مہنگائی تیزی سے عروج پکڑ گئی ہے، اور مہنگائی جب ہوتی ہے نا تو امیروں نے تو مال بیچنا ہوتا ہے تو ان کا دگنا ہو گیا تو وہ تو اور امیر ہو گئے، غریبوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ جو طبقات بیچارے تنخواہ دار تھے، کمزور تھے، میری طرف دیکھیں جناب، وہ اور کمزور ہو گئے۔ ہمیں زیادہ تو نہیں لیکن اتنا ضرور کرنا چاہیے۔ یہ قرآن پاک دے دیں جی، جی مجھے دے دے، نہیں لیا گیا، تشریف رکھیں آپ۔ عزیز بھائی تھوڑا سا نا، زیادہ نہیں، 3 لوگ مل کے ایک غریب آدمی کا خیال تو رکھ ہی سکتے ہیں نا، لیکن غریبوں سے بھی عرض کروں گا سہارا بندوں کو نہیں بنایا کرتے، سہارا رب رسول کو بنایا کر۔ کسی سے تھوڑی سی مدد لینا تو ٹھیک ہے، چلو آگے جانے کے لیے تھوڑا سا سہارا لے لیں کہ اب مشکل ہے تو یہ کراس نہیں ہو رہا رستہ، تھوڑا سا سہارا تو لے لیں، لیکن جو لوگ مستقل سہاروں پہ آ جاتے ہیں ان کا تو پھر اپنی طاقت ہی ساری ختم ہو جاتی۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ تھوڑی سی ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ جو لوگ زیادہ مالدار ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑے سے خرچے کم کر لیں، اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں۔ یہ چھوڑ دیں کہ وہ میرے چچا کے جو بیٹے ہیں وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ فلانے ہیں، وہ ان کا سلوک اگر وہ کریں گے تو اللہ سے اجر لیں گے،
آپ اگر ان کو محسوس کرتے ہیں نا وہ غریب ہیں، ماموں کے بیٹے، چچا کے بیٹے، گلی والے، محلے والے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کرنی شروع کریں۔ دیکھو عید پہ کپڑے تھوڑے لے لو نا، ویسے بھی سوٹ کی ضرورت تو صرف عید پڑھنے کے لیے، بعد میں تو کپڑے بدل کے گوشت کر دیں، تو بچے ویسے سوئے رہتے ہیں سارا دن۔ تھوڑی سی نا اپنے اضافی خرچے کم کریں۔ غربا کی تھوڑی، یہ عید گزری تھی نا چھوٹی تو شادیاں شروع ہو گئی تھی، میرے پاس لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، چونکہ ایک آدمی سمجھ کے اچھا گمان کر کے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو ان کے دکھ سن کے نا تو کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو امیروں نے اتنے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں روٹیاں کھائیں، اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں پجارو، یہ اللہ کے حضور جواب بھی تو دینا ہے نا۔ ہم نے ایک دوسرے کا خیال چھوڑ گئے، دو چار باتیں سوچ کے نا، وہ جی اس کے گھر میں 3 لوگ ہیں، کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ خدا کے بندے کرتے ہیں کام، لیکن محنت سے نہیں ملتا، خدا کے فضل سے ملتا ہے۔ تیرے اوپر فضل ہے، تجھے اب باتیں آتی ہیں، لیکن کئی دفعہ سارے بھی کریں تو رزق جب ہی آتا ہے جب رب چاہتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہاتھ پھیلا کے مانگ لیتے ہیں، ایک سفید پوش ہوتے ہیں، لا یسألون الناس الحافا، جو لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کر سکتے۔ ان کو دیکھیں، بالخصوص اپنے بہن بھائیوں میں، قریبی رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں تھوڑی تھوڑی لوگوں کی مدد کریں، اور اپنے خرچے بتدریج کم کریں۔ خواہش تو بچوں کی طرح ہوتی ہے، ایک خواہش پوری کرے تو دوسری پیدا ہو جاتی ہے، دوسری پیدا کرے تو 4 خواہشیں اور کھڑی ہیں۔ یہ نفس تو بچے کی طرح ہے، اپنی خواہشات تھوڑی کم کر کے۔ یہ حکومتوں سے آپ امید نہ رکھیں، ہمارے ملک میں جتنی سیاسی جماعتیں حکومتیں کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں، ان سے کوئی توقع نہیں۔ یہ بیچارے تو اپنے جھگڑوں سے باہر نہیں آتے، انہیں کیا خبر کہ قریب کہاں بستا ہے۔ جب تک بندہ وہاں سے ہو کے نہیں نا گزرتا جو اصل جگہ ہے، تمہیں یہ جو تم اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے اور جناب نیسلے کی بوتلیں رکھ کے پریس کانفرنس کرتے ہو، تمہیں کیا پتا ہو، تمہیں کیا خبر ہو کہ بچوں کی فیس دینی ہو تو بوڑھے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے؟ تمہیں کیا خبر ہو کہ عید آ گئی ہے تو بوڑھے کس طرح مشورے کر رہے ہیں کہ اگر عید کر کپڑے نہ کر لے تو ساس گلا کرے گی؟ تمہیں کیا خبر ہو کہ کچھ غریب ایسے بھی ہیں جو بیچارے رات کو مشورہ کرتے ہیں کہ صبح ناشتے میں گھی کہاں سے لانا ہے، بچوں کے پراٹھوں کے لیے تو گھی بھی نہیں ہے، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی۔ خدا مہربانی کرے، گنجائش پیدا کرے۔ بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا، بخاری شریف میں پورا باب ہے کہ بندہ غنی دل کا ہوتا ہے۔ اپنے دل کا غنا اپنے اندر لائیں، جب آپ کا دل سخی ہو جائے گا ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر رحمت کرنے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں، خواہشات نفسانیہ کئی دفعہ معاذ اللہ غالب آتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور ان غلطیوں کی پاداش میں انسان اپنی جان پر زیادتی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے تو اس کا سفر اللہ کے عذاب کی طرف ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم سب بار بار استغفار کریں اپنے رب کی بارگاہ میں، اس کے حضور توبہ کریں، اللہ سے معافی کے خواستگار ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم امت کے لیے فرمایا ہے کہ میں دن میں 100 بار اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں، بار بار اس کی طرف رجوع کیا جائے، بار بار اپنے رب کے حضور معافی مانگی جائے، اور بار بار جائزہ لیا جائے اپنے اعمال کا، بار بار کوشش کی جائے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں، ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، ہم ایسے اعمال کریں جس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں معاف کر۔ کوشش کریں کہ ہم بار بار اپنا حساب کریں، محاسبہ کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے
کہ لوگ اپنی جسمانی صحت کا تو بڑا خیال رکھتے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، ٹیسٹ کرا لوں، یہ چیز کھاؤں یہ نہ کھاؤں، میں غور کروں کہ کس چیز سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے، کس سے بہتر ہوتی ہے، اس کا بڑا لحاظ اور خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن روحانی زندگی کس سے برباد ہوتی ہے؟ کون سے گناہ ہیں جو باطن کو اجاڑ دیتے ہیں، دل کو تباہ کر دیتے ہیں، اخلاق کا جنازہ نکال دیتے ہیں، اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ اپنی ساری زندگی اپنا ظاہر سنوارنے میں گزار دیتے ہیں اور دل جس پر رب کریم کی نظر کرم رہتی ہے اس پر ہم توجہ نہیں کرتے۔ سب سے پہلے تو اپنا محاسبہ کریں زندگی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملے میں بات بہت بڑی ارشاد فرما گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، پھر حساب کیا جائے گا تمہارا پھر مشکل ہوگی، تو ابھی سے اپنا حساب کیا جائے۔ اب ان لوگوں کا معاملہ ہے جو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انسان خیر اور بدی اس کا مجموعہ ہوتا ہے، انسانوں میں نیکیاں بھی ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ اب ہم میں سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے تعلق سے ہمارے کوئی ذمہ داریاں ہمارے ذمہ بچتی ہیں۔ ایک تو ہم سب کا معاملہ ہے، وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہمیں اپنا حساب کرنا ہے، اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ پھر یہ کہ جو لوگ رخصت ہو گئے ان کے لیے کیا کریں؟ تو چونکہ انسان میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں فرمایا ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، جب تم میں سے کوئی رخصت ہو جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو۔ ایسا نہیں کہ انسان میں ساری خوبیاں ہی ہوں گی، لیکن تم خوبیاں تلاش کر کے ان کا بیان کرو، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ ایک تو جب بھی کسی جانے والے کا ذکر کریں خیر کے ساتھ کریں، بھلائی کے ساتھ کریں، اچھے لفظوں کے ساتھ کریں۔ کہیں کوئی کمی یاد آئے بھی تو اب اسے چھوڑ دے، وہ بندہ رخصت ہو گیا۔ دنیا تیزی سے بدل گئی، حالات نے عجیب و غریب سررخ اختیار کر لیا۔ تصوف اور طریقت کے نام پر کچھ لوگ تو بالکل منکری ہو گئے اس خوبصورت طرز تربیت کے، اور کچھ لوگوں نے عجیب و غریب سے فلسفے اختیار کر لیے۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگوں نے عجیب و غریب سی تشریحات کر لی تصوف کی، کسی نے کڑے پہن لیے، کسی نے بال بے تحاشا بڑھا لیے، کسی نے عجیب و غریب رنگ اختیار کر لیا، اور بہت ساری بے دینی اس کے اندر ڈال دی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم تصوف کا، طریقت کا، اللہ کے بندوں کا پتہ کسی شخص سے پوچھیں، کسی کتاب کو دیکھیں، تو لوگ مختلف الخیال دنیا میں ملتے ہیں۔ ایسا نہ کریں کہ رب کے قرآن سے ہی پوچھ لیں اللہ کے بندے کس طرح کے ہوتے ہیں، تاکہ بہت سارے فکری الجھاؤں سے اور ذہنی تضاد سے اور مزاجوں کے انتشار سے بچا جا سکے۔ کسی فلسفے میں نہ الجھیں، جبے کبے کو نہ دیکھیں، کسی قسم کے کسی الجھاؤ کا شکار نہ ہو، اللہ کا قرآن پڑھیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جو آہستگی سے چلتے ہیں۔ زمین معنی کیا ہے؟ وزادار لوگ ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، تحمل مزاج ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ رحمان کے بندے آہستگی سے چلتے،
کوئی تیزی، کوئی پریشانی، کوئی جلد بازی ان کے مزاج میں نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، وہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں بھئی تمہیں سلام ہو۔ یہ ان کا دن ہے، ایک تو وزادار زندگی گزارتے ہیں، دوسرا الجھتے نہیں جاہلوں سے، اور تیسری بات قرآن نے بیان کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ کتنی تیزی ہے ہماری طبیعتوں میں، الجھاؤ ہے، پریشانی ہے۔ دیکھیں نا، یہ اللہ کا گھر ہے، بعض اوقات ہم مسجد میں آتے ہیں، سلام لینا یا ہاتھ چومنا یا میرا نعرہ لگانا یا میرے لیے اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے تو فائدہ اس بات سے ہوگا کہ آپ میری کوئی بات مان لیں اور اس پر عمل کریں تاکہ اللہ میری بھی بخشش کا کوئی سامان بنائے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب سی بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ میں بہت ساری جگہوں پہ اب جا نہیں پاتا کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ حاضری دینے چلا گیا تو وہ شور ہوا، پکڑ دکڑ، آنا جانا، جس طرح ابھی ماشاءاللہ سے آپ نے نہیں کیا۔ اسی طرح سے پھر کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جب لوگ ایک دوسرے پر گریں گے، بوڑھوں کو تکلیف ہوگی تو بہتر ہے نہ جائیں، آزمائش ہو جاتی ہے بزرگوں کے لیے۔ ٹھہراؤ پیدا کریں۔ اللہ کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، ٹھہراؤ ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، تحمل ہوتا ہے، طبیعت میں سکون ہوتا ہے۔ آج بے چینی ہے، بے قراری ہے، جلدی بڑی ہے لوگوں کو۔ ہمارے طالب علم، ہمارے بچے جن کے پاس ڈگریاں ہیں وہ بھی بڑے ذرا جلد باز ہو گیا۔ دین کا کام کرنے والے بھی بیچاروں کو جمعہ 8 دن ہوتے نہیں کوئی دینی کام کرتے تو وہ پوچھتے ہیں انقلاب کیوں نہیں آیا، کب حالات ٹھیک ہوں گے، کب انقلاب؟ بھائی ابھی تو آپ چلے ہیں، آپ ڈیوٹی دیں، اذان وقت پہ پڑھے، مسجد کھولے، نمازی اللہ بھیجا کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، جلد بازی، طبیعت کی بے چینی، بے قراری یہ پریشان کرتی۔ حلم، بردباری۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے مہمان آیا کرتے تھے تو بعض اوقات مجھے قرض لے کر بھی میزبانی کرنا پڑتی تھی حضور کے مہمانوں۔ ایک یہودی تھے، انہوں نے مجھ سے کہا، اس یہودی آدمی نے، کہ یار ادھر ادھر سے جو قرضہ لیتا ہے تو مجھ سے لے لیا کر۔ کہتے اس نے قرضہ دیا، ایک وعدہ ہو گیا اتنے وقت کے بعد تمہیں پیسے دے دوں گا، ابھی وعدے میں 3 دن باقی تھے۔ حضور علیہ السلام مدینہ شریف کے ایک بازار سے گزر رہے تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاک بارگاہ میں حاضر تھے۔ وہ یہودی آ گیا اور آ کے نبی پاک علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگا، وہ جناب بلال نے قرض لیا تھا واپس کریں، تو حضور نے فرمایا ابھی تو وعدے میں ٹائم ہے۔ کہنے لگا آپ دیں، اور اس نے بڑے سخت لفظ کہے۔ کہنے والے تو کہہ ہی دیتے، سننے والے کمال کرتے۔ اس نے سخت جملے کہے۔ حضرت عمر نے تلوار پہ ہاتھ رکھ لیا، نبی کریم فرمانے لگے مسکرا کے، میں عمر جلدی نہ کر یار، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ یہ جو بے چینی ہے نا، بے قراری، آپ نہ لڑائی کر کے فتح نہیں حاصل کر سکتے، بحث کر کے فتح۔ آپ نے ایک بات کی، آپ کا مخالف 3 کرے گا، پھر آپ کو 6 کرنی پڑیں گی، پھر وہ 9 کر دے گا۔ تو اس نے ایک بات کی، آپ چپ رہے، اس نے 2 کی، آپ چپ ہیں، 3 کی چپ ہیں، 4 کی، آخر میں وہ کہے گا اوے تو میں نے پاگل سمجھنا، اب وہ بولدا کیوں نہیں؟
تو چپ رہ کے تو سامنے والے کو پاگل بھی کیا جا سکتا ہے. اس لیے درویشوں نے کہا تھا جتن جتن تہار کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرا، اوے جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا. حضور فرمانے لگے عمر جلدی نہ کر یار، ٹھہر جا. حضور فرمانے لگے عمر اس طرح کر، فلاں جگہ پہ کھجوریں پڑی ہیں، اسے وہاں لے جا اور تول تول کے دیکھ.